اچھا جی، اگلا ٹاپک ہمارا حلال حرام کا ہے کہ کام حلال ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اس میں نا کچھ چیزیں ہیں کہ جو حلال میں بھی آتی ہیں اور حرام میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم حرام والی سائڈ کو یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ جو اس سے اگلا لیکچر ہے نا اسپاٹ ای ٹی ایف اور فیوچر کیا آتا ہے، یہ دونوں حلال اور حرام یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، دونوں ہی میں اس میں کور کروں گا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ٹائم تھا، میں اس کے نا 2-3 اگر ہم اس کی پوری بحث مباحثے میں پڑھیں نا تو یہ ٹاپک ختم ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی بندے نے سیکھنا اور سمجھنا ہے تو وہ کچھ نقطوں کو ہی سمجھ کے آگے چل پڑے گا. اگر وہ بحث کی طرف آئے تو بھائی میں بحث میں کمزور ہوں بھائی پھر. اچھا، تو میں کچھ نقطے بتا دیتا ہوں اس کے اندر. دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ غالباً مجھے جو یاد پڑتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر نا انہوں نے کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ لوگ جو ہے نا سونا چاندی اٹھا کے اتنی کرنسی بھاری اٹھا کے ہر کہیں پھرتے ہیں اور پھر اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو آپ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دیں کہ سب کا سونا چاندی اپنے پاس جمع کر لیں اور سب کو پرچیاں لکھ کے دے دیں. ٹھیک ہے، بس آپس میں پرچیاں دکھا دیا کریں، دے دیا کریں، جس نے سونا چاہیے وہ پرچی لا کے دے اور آپ سے سونا لے جائے. تو آپس میں اس طرح استعمال کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پہ اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی ایک سود کی شکل ہے. اب ہمارے پاس جو نوٹ کرنسی چل رہی ہے اس کے پیچھے سونا ہوتا ہے نا، ڈالر کے پیچھے سونا ہوتا ہے نا اصل میں. اب یہ پیپر کرنسی کس حد تک رائج ہے؟ اگر آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس موقف کو آج اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا، ممکن ہی نہیں، آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دور ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ریفارمنگ کی، کچھ فتاووں کی ضرورت پڑتی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی اصول بدل گئے ہیں. ان دونوں نقطوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو اس لکیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. میری بات سمجھیں. اب میں اس سے اگلی سٹوری پہ آتا ہوں کہ یہ بات سمجھ لگ گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب دیکھیں پیپر کرنسی ایک ٹائم آ گیا کہ ناگزیر ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کی پیچھے سے کیفیت جو بھی تھی آج کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے اس کی اصل حالت جو بھی ہے کہ یار آپ پیپر کرنسی سے بائیکاٹ کریں. یار یا تو اس کا متبادل ہمارے پاس موجود ہو پھر بات کریں نا. اچھا، اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہے. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یار پیپر کرنسی چلو ہمارے پاس کوئی ظاہری چیز تو موجود ہے، ڈیجیٹل کرنسی تو ذرا ڈیجٹس ہیں، جو ہوائی بات ہے وہ تو ہمارے قبضے میں تو نہیں ہے وہ کوئی چیز. بہن وہ بھی آپ کے قبضے میں، اس کی شکل بدل گئی ہے. شکل ایسے بدل گئی ہے، آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے، ریلائبل اکاؤنٹ ہے، میزان بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے. اب میزان بینک اکاؤنٹ میں آپ نے 1 لاکھ روپے رکھوا دیا، آپ ایپ کھولیں آپ کو 1.0 لکھا نظر آ رہا ہے، یہ 1 لاکھ پڑا ہے. آپ نے بجلی کا بل پے کرنا ہے، آپ وہیں پر بجلی کا بل کھولتے اور یہاں جی پے، وہ 1 لاکھ جو ہے نا 90,000 رہ گیا، 10,000. وہ ڈیجٹس بدلے ہیں اصولاً، تو دیکھنے میں تو نوٹ تو نہیں آئے، حالانکہ اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ نوٹ ہے. اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کے پیچھے بھی کچھ ایسٹ ہیں، کچھ چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کی کچھ ویلیو بنی ہوئی ہے، بس اس کو پیپر نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اب اس پہ کئی اعتراض کرتے ہیں نا، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور اب جتنی سپیڈ سے دنیا ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہی ہے اور اس کے اوپر خرید و فروخت شروع ہو رہی ہے، بڑی حد ہوئی 1-2 سال بعد یہ ناگزیر ہوئی ہونی ہے، پھر بھی تو انہوں نے ماننا ہے نا، جیسے پیپر کرنسی کو مانا ہے. بات سمجھ لگی؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر آپ اگر کہو کہ بھائی ڈیجیٹل کرنسی کو ہم ڈیل نہیں کر سکتے، تو یہ بات ابھی بہت سارے اگر عالم، ایک دور تھا کہ کچھ چیزوں کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، آج ان کو قبول کرنا پڑا ہے. تصویر ہی دیکھ لیں آپ، ہے نا، خانے کعبے دے وچ اسا تصویراں تے ویڈیو لائے انہوں نے پورا ایک، ہاں وہ کیمرہ پوری ریکارڈنگ چلتی ہے. بہرحال جی ٹھیک ہو گیا. حلال حرام کی بات کے میں نے کچھ چھوٹے سے جو نقطے بتانے تھے وہ یہ ہیں. اور بھی اگر میں اس بحث کو لمبا کھینچوں اور بھی نقطے نکالنا شروع کر دوں کہ کوئی کہے کہ اس کے اندر یہ اعتراض ہے، یہ مسئلہ ہے، تو بھائیان وہ پھر ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی. میں نے ایک چھوٹا سا اوور ویو دینا تھا بس.